اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ جی بات چل رہی ہے آداب اسلامی بک میں جی وہ صفات، وہ اچھے صفات، خصوصیات جو ہمارے اندر ایک معاشرے، ایک سماج میں رہتے وقت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز ہے، ایک صفت ہے یتیموں اور غریبوں کی سرپرستی کرنا، ان کی کفالت کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مومنین کو خوش کرنے کا کتنی فضیلت بیان کی، کتنا ثواب، کتنی اہمیت، کتنی تاکید کی گئی ہے، کتنا زور دیا گیا ہے مومنین کو خوش کرنے کے اوپر۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ایک طریقہ مومنین کو خوش کرنے کا یہ تھا کہ آپسی میل محبت کرا دیجیے اگر ناراضگیاں ہیں تو۔ بہت سے طریقے، پہلی بات تو مومن کو خوش کرنے کا کوئی طریقہ معین نہیں ہے کہ اس طریقے سے خوش کرنا ہے، جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں آپ خوش کر سکتے ہیں اور اس کا ثواب آپ کو مل سکتا ہے، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، راستے سے پتھر ہٹا دینا ہی کیوں نہ ہو، کپڑوں پہ کچھ لگا ہوا ہے وہ ہٹا دیجیے، ان کی پیڑا چل رہا ہے مثلاً، یا یہ بھی۔ مومن کو خوش کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے، کیا ہے؟ یتیم اور غریب بچوں کی سرپرستی اور کفالت، ذمہ داری لینا یتیموں کی، یتیم بچوں کی ذمہ داری لینا بھی ایک مومنین کو خوش کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ آپ دیکھیے اسلام جو ہے وہ پیار و محبت کا مذہب ہے۔ اسلام ان بچوں کے، دیکھیے آپ یہ کہیں گے کہ وہ یتیم بچوں کی سرپرستی جب بھی ابزاد ذہن میں آتی ہے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی ان کو کھلانا پلانا، ان کو پیسے دینا، بس یہی سرپرستی ہے؟ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہر یتیم بچے کو خالی پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جی، ہر یتیم بچے کو خالی پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو بڑے مالدار گھرانے سے، خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، میراث میں بہت کچھ ملا ہوا ہے، لیکن تو کیا ہم ان کے ساتھ ثواب نہیں کما سکتے؟ وہ یتیم نہیں ہے؟ بالکل، یتیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی فقط ہمیں اس کا کہیں ایڈمیشن کرا دینا یا بس اس کے پیسے دیتے رہنا، اسے کھلا دینا پلا دینا، نہیں۔ جیسے ہم لوگ پیار کے محتاج ہیں، محبت کے محتاج ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ ہمیں محبت ملے، ہمیں پیار ملے، ایسے ہی ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ کہیں پروگرام کوئی کر رہا ہے تو ہمیں خصوصی دعوت دے کے ہمیں بلائے، ہمیں بٹھائے، ہمیں کھلائے، ہمارا احترام کرے، ایسے ہی وہ بھی یہ لوگ چاہتے ہیں۔ لہذا خالی پیسے کی مدد کو یہ نہ سمجھے کہ بس یتیموں کی مدد یعنی پیسے سے مدد، نہیں۔ ٹھیک ہے، پیار و محبت کا مذہب ہے اسلام۔ ان بچوں کے سر پر مہربانی کا ہاتھ رکھنا چاہتا ہے، دست شفقت رکھنا چاہتا ہے جن کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا ہو اور ان کا کوئی بھی سرپرست نہ ہو۔ اسلام نے ان بچوں کے راحت اور آرام کے انتظام کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ کتنی؟ اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ ابھی آگے شاید اسی میں آئے حدیث کہ جب کوئی یتیم روتا ہے تو آسمان لرز جاتے ہیں، آسمان اور زمین لرزتے ہیں، اور خدا کہتا ہے کون ہے یہ کہ جس نے میرے بندے کو رلایا، کہ جس کے سر پہ سے ویسے ہی اس کے ماں باپ کا سایہ یا باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، پھر یہ کون ہے کہ جس نے میرے بندے کو رلایا ہے؟ میں اس سے پہلے ہی اتنی بڑی آزمائش لے چکا ہوں کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں اس دنیا میں، اب یہ کون ہے کہ جس نے میرے بندے کو ستایا ہے کہ اسے زمین و آسمان ایسی اتنی وہ ہے۔ ابھی روایات دیکھیں گے کتنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اہمیت دی ہے اسلام نے، چنانچہ اسے تمام مومنین کا جو ہے مشترکہ فریضہ ہے۔ یہ مشترکہ فریضہ یہ نہیں ہے کہ بس میں نے ادا کر دیا، آپ پہ سے ساقط ہو گیا، آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی، نہیں، سب کا ذمہ داری ہے، مومنین کی سب کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ رب کریم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد، کیا فرمایا؟ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا اس نے یعنی خدا نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ آپ یتیم تھے، اے رسول
آپ یتیم تھے تو کیا آپ کو پناہ نہیں دی ہم نے؟ دی، جناب ابو طالب کے ذریعے سے پناہ دی. دیکھیے کہ ایسی پناہ کسی کو نہ ملی ہو کبھی. الم یجد کا یتیمن فآوا، اے رسول کیا ہم نے تمہیں یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ اس کے بعد آپ کو یہ تاکید کی گئی. تاکید کیا کی گئی؟ کہ آپ یتیم تھے تو ہم نے پناہ دی. لہذا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہذا تم کسی یتیم پر سختی نہ کرنا، کیونکہ یتیمی کا مزہ کرو کڑوا گھونٹ آپ پی چکے ہیں. یتیمی کیا چیز ہوتی ہے یہ دیکھ چکے ہیں آپ، کتنی سخت ہوتی ہے یتیمی دیکھ چکے ہیں. لہذا کسی یتیم کو سختی نہ کرنا، کسی یتیم پر سختی نہ کرنا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت ولادت کے وقت آپ کے والد تھے ہی نہیں دنیا میں. آپ کی ولادت سے کچھ مہینے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور ابھی چھوٹے سے ہی تھے کہ والدہ بھی نہیں چل بسی تھی. لہذا وقت ولادت اپنے والد گرامی کے سائے سے محروم تھے ہی. بچپن میں اپنی والدہ گرامی کی شفقت اور مہربانیوں سے بھی محروم ہو گئے تھے، اور آپ نے یتیمی کی مشکلات اور زحمتوں کی تلخیوں کو، کڑوے گھونٹ کو اچھی طرح محسوس کر رکھا تھا. آپ بھی یتیموں کے ساتھ بہت ہی مہربان تھے. اب ظاہر سی بات ہے جس نے جو مصیبت دیکھی ہوتی ہے وہ جانتا ہے ان مصیبتوں کا کیا بوجھ ہوتا ہے، اور ان سے آپ رسول جو ہیں یتیموں سے بہت مہربان تھے اور ان سے پیار و محبت سے پیش آتے تھے، اور دوسروں کو بھی مسلسل یتیموں کا خیال رکھنے کی تاکید فرماتے تھے. آپ کے مندرجہ ذیل ارشادات سے اس کا بخوبی انداز، نیچے کچھ آپ کے ارشادات، اقوال، آپ کے قول ہیں، حدیثیں ہیں، اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ یتیموں کے بارے میں کتنے اہمیت دیتے تھے، کتنی تاکید فرماتے تھے. رسول اکرم کیا فرماتے ہیں؟ احب البیوت الی اللہ تعالی، خداوند عالم کے نزدیک سب سے محبوب گھر کون سا ہے؟ خدا کے نزدیک سب سے محبوب گھر وہ ہے کہ بیتن، وہ گھر ہے فیہ یتیم مکرم، جس میں کوئی یتیم باعزت طریقے سے رہتا ہو، جس گھر میں یتیم باعزت طریقے سے رہتا ہو. یا مثلا رسول اکرم کی حدیث ہے کل الیتیم کالاب الرحیم، یتیم کے لیے ایک مہربان باپ بن کے رہو، یتیم کے لیے ایک مہربان باپ کی طرح بن کر رہو. وَعْلَمْ أَنَّكَ تَزْرَعُ كَذَلِكَ تَحْصُدُ، اور یہ بات جان لو جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے. یہ مت سوچنا کہ تم برائیاں کر کے، کیا ہے وہ کہاوت کیا کہتے ہیں، بویا بیج ببول کا آم کہاں سے پائے. جی ببول کے پیڑ بو کے کانٹوں کے ہی منتظر رہنا، پھل کے منتظر مت رہنا. جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے یا نہیں؟ آواز بھی آ رہی ہے یا نہیں؟ جی آن لائن والوں کے لیے، آن لائن کے لیے جی آپ کو سمجھ میں آیا؟ جوہر، ساجد، وسیم، جی کذالک تحصدو، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. اگر آپ جی کل لیتیم کالاب الرحیم، یتیم کے لیے مہربان باپ کی طرح بن کے رہو. اور کیا ہے وہ علم، اور یہ بات جان لو انک تزرعو، جو بو گے کذالک تحصدو، ویسا ہی کاٹو گے. پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، واہ 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 واہ. اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے آپ. ان فی الجنت دارن، بے شک جنت میں ایک گھر ہے، جنت میں ایک گھر ہے، یقال لہا دار الفرح، دار الفرح. اس گھر کو کیا کہتے ہیں؟ اس گھر کو دار الفرح کہا گیا ہے، خوشیوں کا گھر. ایک تو جنت آلریڈی خوشیوں کی ہوتی ہے، اوپر سے جنت میں بھی کوئی گھر ہو جس کا نام دار الفرح ہو تو اس کی کیا منزلت ہوگی. ان فی الجنت داران یقال لہا دار الفرح، جنت میں ایک گھر ہے جس کو دار الفرح کہا جاتا ہے، خوشیوں کا گھر. لا يدخلها الا من فرح یتام المؤمنین، اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا مگر وہی داخل ہو سکتا ہے کہ من فرح یتام المؤمنین، جو مؤمنین یتیموں کو خوش کرے، جو یتیم مومنوں کو چاہیے. گھر آپ لوگوں کو کسی کو دار الفرح چاہیے؟ کوئی ایسا ہے جو یہ کہے نہیں مجھے نہیں چاہیے آپ میں سے؟ عرفان، کوئی ایسا ہے آپ لوگوں میں سے؟ فیروز فاطمہ، انما فاطمہ معصومہ، ہنا میم، نکت، سبھی جانا چاہیں گے. چاہتے ہیں آپ یہ گھر دار الفرح میں جانا؟ لا يدخلها، کوئی داخل نہیں ہو سکتا مگر الا من فرح یتام المؤمنین، جو وہی داخل ہو سکتا ہے صرف جس نے یتیم مومنوں کو خوش کیا ہوگا، وہی داخل ہوگا. تو لہذا
ٹھیک ہے، اپنا فریضہ یہ ہے. اب یہ مت کہنا کہ ہم نے تو بہت سے یتیم اکثر یہی دیکھتے ہیں، جو یتیم ہوتا ہے وہ شرارتی زیادہ ہو جاتے ہیں، لڑکے جو ہوتے ہیں، جو یتیم ہوتا ہے لاپرواہ ہو جاتا ہے. بھائی ٹھیک ہے، اس کو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ جو اس کی وجہ بن جاتی ہو، نہیں معلوم ہمیں سماج میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہوگا، لیکن کیا ہم اپنی ذمہ داری نبھانا چھوڑ دیں؟ اس کو اپنے پروگرام میں کس میں بیچارہ یتیم ہے، بڑا ہو گیا مثال کے طور پر، تو کیا کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے خود معاشرے میں کہ جب تک ماں باپ ہیں تو خوب پوچھا جاتا ہے پروگرامز میں، دعوتوں میں، اور جب ماں باپ گزر جاتے ہیں تو بیچارے کو اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. کون جواب دے گا اس کا؟ جب یتیم کو عزت دینے کا اتنا ثواب ہے، اسے خوش کرنے کا اتنا ثواب ہے، تو اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کا گناہ بھی تو اتنا ہی ہوگا. جی لہذا خوشیوں کا ایک گھر جس کا نام ہے دار الفرح، جنت میں ایک گھر ہے جس کا نام ہے دار الفرح، یعنی خوشیوں کا گھر. اس میں وہی داخل ہو سکتا ہے فقط جس نے مومنین یتیموں کی سرپرستی کی، یعنی یتیموں کو خوش کیا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے. کیا ارشاد ہے؟ من اعلی ثلاثۃ من الایتام، اللہ اکبر، جو شخص 3 یتیموں کی سرپرستی کرے، جو شخص 3 یتیموں کی سرپرستی کرے، کمن قام لیلہ وصام نہارہ، ٹھیک ہے، اس کا مرتبہ اس شخص کی طرح ہے جو پوری رات نماز پڑھے اور دن بھر روزہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے، وغدا وراہا شاہرا سیفہ فی سبیل اللہ، اور وہ صبح سے شام تک اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنی تلوار اس کی چلتی رہے. ایسا ہے جو کوئی بھی 3 یتیموں کی کفالت کرے، ٹھیک ہے، سرپرستی کرے 3 یتیموں کی، تو وہ ایسا ہے جو پوری رات، جی بولیے، پوری رات نماز پڑھتا رہے، سام نہارو، پورا دن روزے میں رہے، وغدا وراح شاہرا سیفہ فی سبیل اللہ، صبح سے لے کے شام تک اس کی تلوار راہ خدا میں جہاد میں چلتی رہے. وکنت انا وہو فی الجنت اخوین، اللہ اکبر، میں اور وہ شخص جنت میں 2 بھائی ہوں گے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ جی رسول اکرم کہہ رہے ہیں. وہ شخص جو 3 یتیموں کی کفالت اور سرپرستی کرے، اس کا ایسا ہے جیسے ایک پوری رات روز نمازیں پڑھے، پورا دن روزے رکھے، صبح سے شام تک تلوار اس کی جہاد کی خاطر چلتی رہے راہ خدا میں. وہ شخص جو ایسا کرے گا، 3 یتیموں کی سرپرستی کرے گا، وہ اور میں جنت میں 2 بھائیوں کی طرح ہوں گے. کیسے؟ پتہ کیسے اشارہ کیا؟ ایسے اس طرح سے. دیکھ رہی ہیں انگلیاں؟ جی کیا دیکھ رہا ہے اس میں؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں دیکھ رہا ان میں، جی کوئی فاصلہ نہیں دیکھ رہا. کما ان ہاتین اختان، جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں دونوں بہن ہیں آپس میں. والصقا اصبعہ السبابہ والوسطی، آپ نے اپنی انگشت سبابہ یعنی جس سے ہم زیارت پڑھتے ہیں وہ اور بیچ کی انگلی کو ملا کر دکھایا کہ جس طریقے سے 2 بہنیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اس طریقے سے وہ شخص جو 3 یتیموں کی سرپرستی کرے، وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ دیکھا کتنا فاصلہ ہے ان دونوں انگلیوں میں؟ بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. ایسے ہوں گے رسول اور وہ شخص جنت میں جو شخص 3 یتیموں کی کفالت کرے. جو شخص 3 یتیموں کی سرپرستی کرے، اس کا مرتبہ اس شخص کی طرح ہے جو پوری رات نماز پڑھے، دن بھر روزہ رکھتا ہو، اور صبح سے شام تک راہ خدا میں جہاد کے لیے اس کی تلوار چلتی رہے. اور کیا کہہ رہے ہیں رسول؟ میں اور وہ قیامت کے دن 2 بھائیوں کی طرح ان انگلیوں کی مانند رہیں گے. پھر آپ نے اپنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا، اس طریقے سے رہیں گے وہ اور میں جنت میں. اب بتائیے، آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں خالی جنت یہ نہیں ہے کہ بس ایک میدان ہے اور بس اس میں داخل ہو گئے، بس جو داخل ہو گیا وہ سب نہیں، جو داخل ہو گیا سب برابر نہیں ہے. کبھی آپ سوچیں جنت میں جو میں بھی جنت میں گیا اور نبی بھی جنت میں گیا اور برابر لوگ، کوئی فرق ہی نہیں. جنت میں مرتبے ہیں، شہداء کا، صالحین کا، انبیاء کا، مرسلین کا، ائمہ کے، سب کے الگ الگ مرتبے ہیں. سب سے اونچا مرتبہ ہمارے آخری نبی اور ائمہ کا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے ایسے کام کر لیے جو جنت میں جانے قابل ہیں، اتنا کافی ہے؟ نہیں، جنت میں بھی ایک دوسرے سے اوپر بڑے اونچے اونچے مرتبے ہیں جن کو
ایک رضا، ٹھیک ہے، تو اس پہ کون نہیں جانا چاہے گا؟ تو رسول کے ساتھ دیکھیے کیسے انگلی کا اشارہ کر کے آپ نے کہا کہ وہ اور میں ایسے ہوں گے جنت میں۔ واضح رہے یہ بات، واشکار اور واضح رہے کہ یتیموں کی سرپرستی اور کفالت کی اہمیت کو پیش نظر، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی اہمیت اتنی ہے، اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسلام نے زکوٰۃ کا ایک حصہ، آپ زکوٰۃ واجب ہے نا، زکوٰۃ کے مسائل پڑھیے گا، تو زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے اس کے جب مسائل آتے ہیں تو 9 مقام ہے نا زکوٰۃ کو خرچ کرنے کے، 8-9 مقام گنائے مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کو خرچ کرنے کے مقامات۔ زکوٰۃ کسے دینی ہے؟ ان میں ایک جو ہے وہ یتیم ہیں جی، ایک ان میں یتیم ہیں، کہ یتیموں پہ زکوٰۃ خرچ کی جائے۔ اسلام اس کو دیکھتے ہوئے اسلام نے زکوٰۃ کا ایک مصرف خرچ یتیموں کو بھی قرار دیا ہے کہ آپ پہ اگر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے جتنے شرائط کے ساتھ، تو ان 9 مقامات رکھے ہیں ان میں سے کہیں بھی دے سکتے ہیں آپ۔ کون کون سے ہیں ان میں سے؟ ان میں سے ایک یتیم بھی ہے۔ خداوند عالم نے اپنے اقربا، رشتہ داروں اور یتیموں کی کفالت اور سرپرستی اور ان پر مال خرچ کرنے کو کار خیر قرار دیا ہے۔ کیا کار خیر؟ کہ اپنے رشتہ داروں اور یتیموں ان پر مال خرچ کرو اپنا، یہ کار خیر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میں فلاں یتیم کے کام آ رہا ہوں کیونکہ مالدار گھرانے سے ہے یا خاندان بڑا ہے اس کا۔ ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ، ابھی کچھ ایسا ہونے لگے تو کسی، اب خوشیاں تو چھوڑیے، اب غم میں آج کل ایسا ہونے لگا، آپ دیکھیے کتنی شکایتیں لیٹر لکھ لکھ کے لوگوں نے اسٹیٹس لگائے ڈالتے ہیں واٹس ایپ پہ کہ جب کوئی امیر گھرانے سے بڑے خاندان کا کوئی مرتا ہے نا تو اس کے جنازے میں ذرا لوگوں کو دیکھنا، اور جب ایک غریب مرتا ہے نا تو 8-10 لوگ بھی نظر نہیں آتے ہیں۔ کتنے؟ 8-10 لوگ بھی نظر نہیں آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں سب لوگ؟ جی میں کتنا بھی کہتا رہا ہوں انما فاطمہ معصومہ فیروز فاطمہ، میں کتنا بھی کہتا رہا ہوں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں جب کوئی بڑا مالدار آتا ہے تو اس سے ملنے کا طریقہ میرا الگ ہے، غریب آتا ہے تو میں اس کے لیے کھڑا تک بھی نہیں ہوتا۔ تو میں کتنا بھی کہتا رہا ہوں، میرے اس عمل سے، اس فعل سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ مالدار کا جو ہے وہ موت ہو جائے کسی کی، بڑے خاندان کی یا کسی بڑے پوسٹ والے کے گھر میں موت ہو جائے تو اس کے جنازے میں بھیڑ بھیڑ نظر آئے گی، اور خالی جنازے میں نہیں، 40 دن تک اگر فاتحہ ہوتی ہے تو روز فاتحہ کے ٹائم، مثلا شام میں 6 بجے کا ٹائم ہے فاتحہ کا، تو پبلک جمع ملے گی، اور غریب کے ہاں پڑوس کے بھی 2-3 ہی آئیں گے فاتحہ میں آتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں ہم اللہ کے، اس میں ہمارے اس کام میں اللہ کی رضا شامل ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے فرق کر رہے ہیں یتیم غریب کا جنازہ اور مالدار کے جنازے میں۔ آپ دیکھیے مجھے بڑا افسوس ہوا، ایک میسج جب جس نے لکھ کے ڈالا، بڑا افسوس، کچھ دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے بہت اچھی بات لکھی کہ اگر سماج میں، ہمارے معاشرے میں کسی کی موت ہوتی ہے، کوئی ٹھیک ٹھاک گھرانے کا، بڑے گھرانے کا، مالدار گھرانے کا ہوتا ہے، اس کے جنازے میں دور و دور تک بھیڑ نظر آتی ہے، اور آج ہم یہاں پر ایک موت ہوئی ہے، اس کے جنازے میں کندھا دینے والے تک لوگ کم ہیں، کیونکہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بس اکیلے میاں بیوی تھے، مر گیا ہے بیچارہ۔ تو اس کے جنازے میں تو کون کس کا فریض؟ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کو منہ دکھائیں گے ہم؟ کہ غریب مالدار گھرانے کے گھر میں کسی میں موت ہوتی ہے تو تیجے کے دن چنے پڑے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ٹائم رکھ دیا بھائی فلاں ٹائم ہے، تو صبح ہی آپ کو بغیر کہ مجمع نظر آئے گا، ایک صاف فوٹو کھینچ کے بھیج رہے ہیں، غریب کی موت ہوئی تھی، اس کے تیجے میں 2 آدمی بیٹھے تھے، صبح صبح اس میں فاتحہ خوانی جو ہوتی ہے، چنے پڑے جاتے ہیں، 2 آدمی بیٹھے تھے۔ تو ایسا ہوتا ہے ہر جگہ؟ ایسا نہیں ہوتا ہے فاتحہ میں؟ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہر جگہ برابر، امیر ہو یا غریب۔ ماشاء اللہ، نہیں ہوتا ہے، بہت فرق ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھیے گا مالدار آئے گا تو اس سے ملنے کا طریقہ ہمارا الگ ہوتا ہے، کھڑے بھی ہوں گے، مسکرا کے بھی ملیں گے، ہاتھ بھی ملائیں گے، گلے بھی ملیں گے، اور اگر کوئی نارمل آ جائے بیچارہ غریب سا، اس کے لیے کھڑے بھی نہیں ہوں گے ہم، تو کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے؟ دینا پڑے گا جواب۔ ہم نہیں کہہ سکتے ہم نے اس کا احترام کیا تھا مالدار کا تو اللہ کے لیے کیا تھا کہ ہم اس کے ثواب چاہیے، بالکل بھی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ایک طرح کا شرک ہے یہ، ابھی اس میں شاید میں بتا چکا ہوں یا آگے آئے گا، ایک طرح کا شرک ہے، یہ بتا چکا ہوں نا، ایک طرح کا یہ شرک ہے، یعنی آپ کسی کے مالدار کو
اس کی مالداری کی وجہ سے، یا کسی خوبصورت کو بھائی دیکھنے والے بہت اچھا ہے اس کی طرف اس وجہ سے اس کا احترام و اکرام کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ نے خدا کے علاوہ کسی اور طرف جو چیزیں خدا نے اس کو دی ہے نا، یہ خوبصورتی، یہ مال دولت، یہ کس نے دیا ہے؟ خدا نے دیا ہے نا، تو آپ اس کی وجہ سے اس کی طرف جا رہے ہو نا، تو ایک طرح کا شرک ہوا نا یہ۔ آئیے جیسا کہ اس نے خداوند عالم نے خود ارشاد فرمایا ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن میں جگہ جگہ مل جائے گا آپ کو، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَىٰ، اور محبت خدا میں قرابت دار اور رشتہ دار اور یتیموں کے لیے مال دو۔ جب حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں نے سورہ دہر نام سنا ہے؟ ہلو، سورہ دہر نام سنا ہے؟ جی، کس کی شان میں نازل ہوا؟ سورہ انسان، سورہ انسان، جی ہاں جی، پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوا۔ کب؟ جب امام حسن امام حسین علیہ السلام کی طبیعت خراب ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نظر مانیے، تو نظر مانی شہزادی نے، تو مولا کائنات نے بھی مانی، پھر جناب فضہ نے بھی مانی، سب نے مان لی کہ 3 دن کے روزے رکھیں گے، 3 دن کے روزے، ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہوئی، روزے رکھے، امام حسن اور امام حسین نے بھی رکھے، سب نے رکھے، جناب فضہ تک نے رکھے۔ پہلے دن روزہ افطار میں بیٹھے، پہلی بات تو سحر کے لیے کچھ تھا نہیں، ایسے کھا کے جو بھی تھا روزہ رکھا۔ افطار کا وقت ہوا، ایک دن فقیر، ایک دن یتیم، ایک دن اسیر، اپنا سب نے اٹھا کے راہ خدا میں دے دیا۔ کیا آیت نازل ہوئی؟ سورہ دہر نازل ہوا نا، آپ کی شان میں، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو۔ جب حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں نے 3 دن تک مسلسل افطار کے وقت اپنا کھانا مسکین، یتیم اور اسیر کو دے دیا، تو قرآن نے ان الفاظ میں آپ کی مدح و ثنا کی، پنجتن پاک کی، اور ایسا نہیں ہے لیکن پنجتن پاک کی مدح سرائی کی، کس عمل پہ کی؟ کہ آپ نے ساری افطار 3 دن دے دی، تو جناب فضہ بھی دیکھی کیا فضیلت ہے، جناب فضہ بھی تو اسی گھر میں ہیں، آپ نے بھی تو دیا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا کھلاتے، کیسے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، انما نطعمکم، اور ہم صرف، اور کیا کہا ان لوگوں نے؟ ہم صرف اللہ کی مرضی کے خاطر تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں آپ سے کوئی بدلہ اور کوئی شکریہ نہیں چاہیے، یہ تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو ہم نے، ٹھیک ہے، مسکین، یتیم اور اسیر اپنے اوپر خرچ۔ لہذا اسلام کی نگاہ میں مومنین کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے، یہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ یتیموں کی کفالت کریں، ان کی سرپرستی کریں اور ان کو کسی قسم کی زحمت نہ ہونے دیں۔ لیکن اس طرف بھی توجہ رہے کہ یتیموں کی ضروریات صرف ان کے لیے روٹی، کپڑا اور پڑھائی وغیرہ خرچ فراہم کر دینا ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ سوچیں بس یتیموں کی ضروریات صرف روٹی، کپڑا، پڑھائی، یہ سب کا انتظام ہم کر دیں کافی، اور گھر بیٹھ جائیں ہیں بھائی میرے پاس میں مالدار آدمی ہوں، مجھے پتہ لگا میرے پڑوس میں کسی کا وہ کوئی یتیم ہے، لو جی لو، میں نے اس کے اکاؤنٹ میں کچھ لاکھ روپے ڈلوا دیے، اس کا ایڈمیشن اچھی جگہ کرا دیا، سال بھر کی فیس جمع کرا دی، اور میں گھر بیٹھ گیا، لو جی اب میں انتظار میں ہوں کہ خدا مجھے اس کا اجر دے گا کیونکہ میں نے اپنا کام کر دیا، جتنا کر دیا اس کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن حق ادا نہیں ہوا ہے، کیونکہ کتنے یتیم ایسے ہیں کہ جن کو ان چیز کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بلکہ ان کو ہمارے پیار و محبت اور شفقت کی بھی ضرورت ہے، لہذا ان کی اس فطری ضرورت ہے نا، ہر کوئی محبت چاہتا ہے، نہیں چاہتا ہے، فطرتاً ہر کسی کو محبت اور شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا ان کی اس فطری ضروریت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی مومنین کا ایک فریضہ ہے جس کی تاکید متعدد اور مختلف آیات اور روایات میں موجود ہے، جیسا کہ پہلے بھی آیت گزر چکی ہے، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو جھڑکنا نہیں، یعنی خدا نے پیغمبر کو یہ حکم دیا ہے کہ یتیموں پر سختی نہ کرنا، انہیں اپنے سے دور نہ کرنا اور ان سے غصے سے بات نہ کرنا۔ اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے کھانے کپڑے کا انتظام کر دیا جائے بس،
بلکہ ان کے سر پر دست شفقت پھیرنا اور اپنے بچوں کی طرح ان سے برتاؤ کرنا بھی شامل ہے. جیسے اپنے بچوں سے مہربانی اور شفقت سے پیش آتے ہیں ایسے ہی ان سے پیش آئیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں ہی دوسرے مقام پر ارشاد ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا یحضون علی طعام المسکین. ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ تم یعنی کچھ بات ہوگی, شاید کچھ بات ہوگی اس کے اوپر خدا جھنجھوڑ رہا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے. لا تکرمون الیتیم, تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور لوگوں کو مسکینوں کے کھانوں پر آمادہ نہیں کرتے. تم لوگوں کو آمادہ نہیں کرتے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں. جی دیکھیے کتنا بلا کیا ہے یتیم کا اکرام. اکرام کا مطلب خالی پیسے دے دینا نہیں ہے بلکہ انہیں اپنی بزم میں بٹھانا, ان سے محبت سے پیش آنا, ان کے سر پر دست شفقت رکھنا, یہ سب مذکورہ آیت میں صاف طور پر یتیم کے اکرام اور احترام اور اس کی عزت کا ذکر ہے. کیونکہ اس کی عزت افزائی اور اس کا احترام کا مرتبہ کھانے کھلانے سے ایک درجہ بلند ہے. کھانا کھلانے سے زیادہ ثواب ہے اس کا اکرام کرنے میں. کیونکہ بہت ممکن ہے کہ کسی یتیم کو کسی قسم کی مالی ضرورت نہ ہو. مثلا اسے باپ کی میراث میں دولت ملی ہو, مالدار ہو, ماموں چچا مالدار ہوں اس کے مثال کے طور پر, اسے ممکن ہے اسے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہ ہو, لیکن پھر بھی اسے دوسروں کے پیار و محبت کی ضرورت کا احساس ہمیشہ رہے گا. وہ یہ چاہے گا, اسے بار بار اس کو اپنے باپ کا, ہر کسی کو یتیم کو باپ اپنے ماں باپ کب زیادہ یاد آتے ہیں جب اس کے سامنے اور بچوں کو پیار اور اکرام کیا جاتا ہے اور اس کو بیچارے کو الگ کر دیا جاتا ہے, تب زیادہ تڑپتا ہے وہ. اور جب اس طریقے سے تڑپتا ہے تو زمین و آسمان لرز جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹائم ہو گیا, باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.